بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے، ایک فرقہ ہے، یلوون السنتہم، جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو، بالکتابی کتاب پڑھتے ہوئے، لتحسبوہ، تاکہ تم گمان کرو اس کو، من الکتابی کی کتاب کا حصہ ہے وہ، وما ہوا من الکتابی، حالانکہ وہ نہیں ہے کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، اور نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ کہتے ہیں اللہ پر جھوٹ بات، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں۔ اہل کتاب کی تحریف، یہ اہل کتاب کی تحریف کا حال بیان فرمایا، یعنی آسمانی کتاب میں جو کچھ چیزیں اپنی طرف سے بڑھا گھٹا کر ایسے انداز اور لہجے میں پڑھتے ہیں کہ ناواقف سننے والا دھوکے میں آ جائے اور یہ سمجھے یہ بھی آسمانی کتاب کی عبارت ہے، اور یہی نہیں بلکہ زبان سے دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے، حالانکہ نہ وہ مضمون کتاب میں موجود ہے اور نہ خدا کے پاس سے آیا ہے، بلکہ خود اس تحریف شدہ کتاب کو بھی مجموع خدا کی کتاب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں طرح طرح کے تصرفات اور جعل سازیاں کی ہیں۔ آج بائبل کے جو نسخے دنیا میں موجود ہیں ان میں باہم شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اور بعض ایسے مضامین درج ہیں جو قطعاً خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتے، اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتے، اور اس کی تفصیل کچھ روح المعانی میں بھی موجود ہے، اور اثبات تحریف پر ہمارے علماء نے مبسوط بحثیں بھی کی ہیں۔ ما کان لبشر، نہیں ہے کسی بشر کے لیے، کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ، یہ کہ دے اللہ اس کو، یؤتیہ اللہ، دے اللہ اس کو، کتاب، والحکم، اور حکمت، والنبوت، اور نبوت، ثم، پھر، یقول للناس، وہ کہے لوگوں کے لیے، کونوا عبادا لی، ہو جاؤ تم بندے میرے بندے بن جاؤ، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن کونوا، اور لیکن ہو جاؤ، ربانیین، رب والے، بما کنتم، اس وجہ سے کہ تم تھے، تعلمون الکتاب، سکھاتے، تعلمون علم دیتے، سکھاتے کتاب کو، وبما کنتم تدرسون، اور تم تھے پڑھتے، کتاب کو پڑھتے۔ کسی بشر کے لیے نہیں ہے، کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب، حکمت، نبوت دے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ رب والے ہو جاؤ، اس وجہ سے جو تم کتاب سکھاتے اور اس وجہ سے جو تم پڑھتے تھے۔ نبی کی تعلیم، وفد نجران کی موجودگی میں بعض یہود و نصارہ نے کہا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تمہاری اسی طرح پرستش کرنے لگیں جیسے نصارہ عیسیٰ ابن مریم کو پوجتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، معاذ اللہ کہ ہم غیر اللہ کی بندگی کریں یا دوسروں کو اس کی دعوت دیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی جس بشر کو اللہ تعالیٰ کتاب، حکمت اور قوت فیصلہ دیتا اور پیغمبری کے منصب جلیل پر فائز کرتا ہے، وہ ٹھیک ٹھیک پیغام الہی پہنچا کر لوگوں کو اس کی بندگی اور وفاداری کی طرف متوجہ کرے۔ اس کا یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان کو خالص ایک اللہ کی بندگی سے ہٹا کر خود اپنا یا کسی دوسری مخلوق کا بندہ بنانے لگے۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ وہ حکم دے گا تمہیں، یہ کہ تتخذوا، تم بناؤ، فرشتوں کو اور نبیوں کو رب، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بناؤ۔ أَيَأْمُرَكُمْ
بالکفر بعد اذ انتم مسلمون۔ ایامرکم، کیا وہ حکم دے گا تمہیں بالکفر، کفر کا، بعد اس کے کہ جب تم مسلمون فرما بردار ہو جاؤ، فرما بردار ہو گئے۔ جس کو اللہ نبی بنائے اور لوگوں کو کفر و شرک سے نکال کر وہ پھر مسلمانی میں لائے، پھر کیوں کر ان کو کفر سکھلائے گا؟ ہاں تم کو اے اہل کتاب یہ کہتا ہے کہ تم میں جو آگے دینداری تھی، کتاب کا پڑھنا سیکھنا، وہ نہیں رہی، اب میری صحبت میں پھر وہی کمال حاصل کرو اور عالم، حکیم، فقیہ، عارف، مدبر، متقی اور پکے اللہ والے بن جاؤ۔ اور یہ بات اب قرآن کریم پڑھنے، پڑھانے اور سیکھنے سکھانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب وَإِذْ اور جب اخذ اللہ لیا اللہ نے میثاق کا پختہ عہد نبیین نبیوں سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمت، اور جب لیا اللہ نے پختہ عہد نبیوں سے، یقیناً جو میں عطا کروں تمہیں، لما آتیتکم من کتاب، جو میں تمہیں عطا کروں کتاب میں اور حکمت سے، ثم جاءکم رسول، پھر آ جائے، ثم پھر جاءکم آ جائے تمہارے پاس رسول، مصدق لما معکم، تصدیق کرنے والا ہو اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن، یقیناً تم لازماً ایمان لاؤ گے، بھی اس پر، ولتنصرنہ، اور ضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ نے فرمایا، اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اور اس پر میرا عہد قبول کر لیتے ہو، کیا تم اقرار کرتے ہو اور لیتے ہو تم اس پر میرا عہد، اسری میرا عہد؟ قالوا اقررنا، تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاہدین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ انبیاء کرام سے اللہ تعالیٰ کا عہد، یعنی کوئی نبی اپنی بندگی کی تعلیم نہیں دے سکتا، بندگی صرف ایک اللہ کی سکھائی جاتی ہے۔ البتہ انبیاء کا حق یہ ہے کہ لوگ ان پر ایمان لائیں، ان کا کہا مانیں اور ہر قسم کی مدد کریں۔ عام لوگوں کا تو کیا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے خود پیغمبروں سے بھی یہ پختہ عہد لے چھوڑا ہے، جب تم میں سے کسی نبی کے بعد دوسرا نبی آئے تو ضروری ہے کہ پہلا نبی پچھلے کی صداقت پر ایمان لائے اور اس کی مدد کرے، اگر اس کا زمانہ پائے تو بذات خود بھی، اور نہ پائے تو اپنی امت کو پوری طرح ہدایت و تاکید کر جائے کہ بعد میں آنے والے پیغمبر پر ایمان لا کر اس کی اعانت و نصرت یعنی مدد کی جائے۔ یہ وصیت کر جانا بھی اس کی مدد کرنے میں داخل ہے۔ اس عام قاعدے سے روز روشن کی طرح ظاہر ہے کہ خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے اور ان کی مدد کرنے کا عہد بلا استثناء تمام انبیاء سابقین سے لیا گیا ہوگا، اور انہوں نے اپنی اپنی امتوں سے یہی قول و قرار لیے ہوں گے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہے کہ اس قسم کا عہد سابقین اور کتب سماویہ کی حقانیت اور میں ہے کہ انبیاء سے لیا گیا، اور خود آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آج موسیٰ زندہ ہوتے تو ان کو میری اتباع کے بدون چارہ نہ ہوتا۔
اور فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو کتاب اللہ یعنی قرآن کریم اور تمہارے نبی کی سنت پر فیصلہ کریں گے، محشر میں شفاعت کبریٰ کے لیے پیش قدمی کرنا اور تمام بنی آدم کا آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا اور شب معراج میں بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کی امامت کرانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی سیادت عامہ اور امامت عظمیٰ کے آثار میں سے ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسے حدیث میں صاف واضح ہو گیا۔ حضرت علی حضرت ابن عباس سے منقول ہے، اس قسم کا عہد انبیاء سے لیا گیا اور خود آپ نے بھی ارشاد فرمایا فمن تولا، پھر جو کوئی پھر جائے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ افغیر دین اللہ، کیا اللہ کے دین کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کے علاوہ غیر اللہ کا دین، یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تو اللہ کے دین کے علاوہ یبغون، وہ تلاش کرتے ہیں، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز خوشی سے اور ناخوشی سے اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اللہ کے دین کے علاوہ وہ تلاش کرتے ہیں اور اسی کے لیے ہے اسلم من فی السماوات، فرما بردار جو بھی چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، خوشی سے یا ناخوشی سے، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ فلاح و نجات صرف دین اسلام میں منحصر ہے، یعنی ہمیشہ سے اللہ کا دین اسلام رہا ہے، جس کے معنی ہے حکم برداری۔ مطلب یہ ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کا جو حکم کسی راست باز اور صادق القول پیغمبر کے توسط سے پہنچے، اس کے سامنے گردن جھکا دو۔ بس آج جو احکام اور ہدایت سید المرسلین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہی اللہ کا دین ہے۔ کیا اسے چھوڑ کر نجات و فلاح کا کوئی اور راستہ ڈھونڈتے ہیں؟ خوب سمجھ لیں کہ اللہ کا دین چھوڑ کر کہیں بھی ابدی نجات اور حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ آدمی کو سزا وار اور اپنی خوشی اور شوق و رغبت سے اس اللہ کی حکم برداری اختیار نہ کرے جس کے حکم تکوینی کے نیچے تمام آسمان زمین کی چیزیں ہیں، خواہ وہ حکم تکوینی ان کے ارادے اور خوشی کے توسط سے ہو جیسے فرشتے اور فرما بردار بندوں کی اطاعت میں، یا مجبوری اور لاچاری سے جیسے عالم کا ذرہ ذرہ ان کے آثار حوادث میں جن کا وقوع ظہور بدون مخلوق کی مشیت و ارادے کی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے کا تابع ہے۔ سب کو آخر کار جب وہیں لوٹ کر جانا ہے تو عقل مند کو چاہیے کہ پہلے سے تیاری کر رکھے، یہاں نافرمانیاں کی تو وہاں کیا منہ دکھائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل آمنا باللہ، کہہ دیجئے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل، اور جو نازل کیا گیا، علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر اور ان کی اولادوں پر، وما اوتی، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو اور نبیوں کو، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، نہیں ہم فرق کرتے درمیان کسی ایک کے بھی ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی ہم فرق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو شخص تلاش کرے گا علاوہ اسلام کے کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، اور وہ آخرت میں، من الخاسرین، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف، کیسے، یہد اللہ قوما، کیسے ہدایت دے گا اللہ تعالیٰ لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد،
وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ بے شک رسول حق ہیں. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور آ چکے ہیں ان کے پاس واضح دلیلیں. جاءہم البینات، آ چکی ہیں واضح دلیلیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. کیسے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، حالانکہ انہوں نے گواہی دی کہ یقیناً رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی تھی. اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اولئک جزاؤہم، یہی لوگ ہیں ان کی سزا ہے. جزاؤہم، ان کی سزا ہے. ان علیہم لعنت اللہ، کہ بے شک ان پر اللہ کی لعنت ہے. والملائکتی، اور فرشتوں کی. والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی. خالدین فیہا، ہمیشہ اسی میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا ہوگا ان سے عذاب، ہلکا نہیں کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گے. الا الذین، سوائے وہ لوگ جو تابو، توبہ کر لیں. من بعد ذالک، اس کے بعد. واصلحوا، اور اچھے کام کریں. سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس کے بعد اور اصلاح کر لیں. فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اپنے ایمان لانے کے بعد. ثم ازدادوا کفرا، پھر زیادہ ہو گئے کفر میں. لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ. لن نہیں تقبل، قبول کی جائے گی. توبتہم، ان کی توبہ. واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ ہیں گمراہ. ضالون، گمراہ. ان الذین، بے شک وہ لوگ کفروا، جنہوں نے کفر کیا. وماتوا، اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہم کفار، ان کے وہ کافر ہی تھے. فلن يقبل من احدہم، ہرگز نہیں. من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے قبول کیا جائے گا. ملء الارض ذهبا ولو افتدی بہ، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا ان میں سے کسی ایک سے زمین بھر سونا. ملء الارض، زمین بھر زمین بھر. ذهبا، سونا. ولو افتدی بہ، اگرچہ وہ فدیے میں دے دیں اس کو. اولئک، یہی لوگ ہیں. لہم عذاب علیم، لہم عذاب علیم، یہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کہہ دیجئے ہم اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور موسیٰ اور عیسیٰ پر کو جو دیا گیا، اور کسی ایک میں بھی ہم تفریق نہیں کرتے. اور پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ دین اسلام کے سوا کوئی دین عند اللہ مقبول نہیں، اللہ کے نزدیک دین اسلام کے سوا کوئی بھی دین قابل قبول نہیں، اور کوئی دین جو ہے اللہ نہیں پسند کرتے دین اسلام کے سوا. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ کیسے اللہ ہدایت دے گا اس قوم کو جو کفر کرے ایمان لانے کے بعد، اور وہ یہ بھی گواہ ہیں کہ بے شک رسول سچے ہیں اور واضح نشانیاں آ چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا ظالم قوم کو. ان کی سزا یہ ہے کہ لعنت کی اللہ کی لعنت ہوگی ان پر، اور فرشتوں کی بھی اور تمام لوگوں کی بھی. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور نہ ان سے یہ عذاب ہلکا کیا جائے گا، نہ مہلت دی جائے گی، سوائے وہ لوگ جو توبہ کر لیں. اس کے بعد اللہ نے پھر بھی یہ آپشن دے دیا کہ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، تو اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اور وہ لوگ جو کفر میں زیادہ ہو گئے، اب اپنے یعنی پہلے انہوں نے کفر کر لیا ایمان لانے کے بعد، پھر کفر میں ہی زیادہ ہو گئے، تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی. اور اگر وہ اسی حال میں مر گئے کہ کافر ہی تھے، تو اگر
قیامت کے دن روز آخرت وہ زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے دیں کہ ہم چھوٹ جائیں تو وہ بھی ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور نہیں ہے ان کا کوئی مددگار۔ Subscribe Sukan Ekol.